بانیان فرش رضا، وارثان فرش رضا، کائنات کی عظیم ترین بیویاں ہماری مقدرات عصمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا، کربلا کی تمام ماؤں پر بلند ترین صلوات۔ آپ سب کی تشریف آوری کے لیے، آپ سب کی بلندی درجات کے لیے، آپ سب کی قبولیت حاجات کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تمام بے جرم اسیروں کی رہائی کے لیے، تمام مسافروں کی بغیر وعافیت گھروں کو واپسی کے لیے، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، تمام بے گھروں کے حصول گھر کے لیے، بے زروں کے حصول زر کے لیے، بے زوج کے حصول زوج کے لیے، بے اولاد کے حصول اولاد کے لیے، اولاد والوں کی اولاد کی صحت و سلامتی کے لیے، اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند ترین صلوات۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحی لا یموت والاحد لا شریک ولم یکن لہ ولی من الذل ولم یکن لہ شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شفيعنا طبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضين ولعن الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، صلوات۔ اللهم صل على محمد محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق یکتا و یگانہ کے لیے کہ جس نے لفظ کن سے خلق کیا، سوارا اور ہدایت دی۔ تمام تر درود و سلام ان انوار مقدسہ پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہدایت کے روشن چراغ ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ سورۃ المبارکۃ الحجرات، جس کے بارے میں اس قدر تاکید معصومین سے آئی کہ اگر اس کا پڑھنے والا اس کی مداومت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پروردگار عالم حشر میں تمام مومنین اور تمام منافقین کے برابر ثواب، یعنی ان کے اعمال کے برابر ثواب اس پڑھنے والے کو، یعنی قاری سورہ عنکبوت کو دے گا۔ 56 آیت ہے، پروردگار عالم انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، انسانوں میں مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے، مسلمانوں میں ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ کیوں پروردگار عالم اپنے ایمان والے بندوں کو اپنی زمین کی وسعت کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ ہم سب اس بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا مخاطب اس وقت اہل ایمان ہے، وہ اہل ایمان جو اپنے ایمان میں راسخ ہیں، پکے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کو بھی تخاطب کر رہا ہے
کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دراصل ایمان نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری اور آپ کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے ایمان کا اقرار تو کرے لیکن اس ایمان پہ عمل نہ کرے، وہ منافق ہے، بدترس کافر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک دفعہ مخاطب کیا، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ مخاطب کون ہے۔ کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں مومنین سے خوف نہیں کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے خدا سے ڈریں گے، تم سے محبت رکھیں گے۔ مجھے تمہارے بارے میں کفار سے خوف نہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ وہ اعلانیہ کفر کرتے ہیں، ان کو دبا دیا جائے گا، معاشرے میں انہیں سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن مجھے تمہارے بارے میں منافقین سے خوف ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کا عمل اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن عمل ان کی زبان کے نکلے ہوئے اقرار کے خلاف ہے۔ کون ہے یہ منافق جن کے بارے میں مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں؟ فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کا دل آگے ہے، اس کی زبان پیچھے ہے، یعنی اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے۔ لیکن منافق وہ ہے کہ جس کا دل اس کی زبان کے آگے ہے۔ شاید میں الٹا کر گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا بولا ہے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک مومن جو ایماندار انسان ہے، وہ پہلے دل سے اپنے ایمان کی گواہی دے گا، بعد میں زبان سے اقرار کرے گا۔ یعنی کیا کہ پہلے اس کا عمل ظاہر آئے گا، اس کے بعد اس کی زبان سے معلوم ہوگا کہ یہ انسان مومن ہے۔ پہلے آپ اس کو دیکھیں گے کوئی عمل کرتے ہوئے، بعد میں آپ اس کی شناخت کریں گے تو معلوم ہوگا یہ ایک مومن ایماندار بندہ ہے۔ لیکن منافق وہ ہے جو دنیا میں اپنے ایمان کا ڈنکا بجاتا پھرے گا، اپنے عقیدے کا ڈنکا بجاتا پھرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بے ایمان انسان ہے، یعنی وہ منافق ہے۔ زبان آگے ہے، دل پیچھے ہے۔ جس کا دل آگے ہے زبان پیچھے ہے وہ مومن ہے، جس کی زبان آگے ہے دل پیچھے ہے وہ منافق ہے۔ پہچان لیجئے، مومن وہ ہے جو اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ مومن وہ ہے جو خدا کے وعدے کو سچا جانتا ہے، اس کی وسیع زمین پہ اس کے وعدے پہ بھروسہ کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کے باب میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں سے ہجرت نہیں ہوئی؟ شہروں سے، ملکوں سے، زمینوں سے ہجرت ہوئی ہے، شر سے خیر کی جانب ہجرت ہوئی ہے، محبت سے مقصد کی جانب ہجرت ہوئی ہے، باطل سے حق کی جانب، اور آج کی ہجرت ہے محت سے لحد کی جانب، گہوارے سے لحد کی جانب۔ محت آپ لوگوں کے لیے بہت جانی پہچانی حدیث ہے نا، علم حاصل کرو محت سے لحد تک۔ محت کیا ہے؟ گہوارہ مادر ہے، ماں کی کوکھ ہے۔ آج کا مہاجر، آج کا مومن خدا کی راہ میں اپنے گہوارے سے خدا کی جانب ہجرت کر رہا ہے، محت سے لحد تک۔ اقبال نے کہیں کہا تھا نا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کون سا مومن دیکھا تھا اقبال نے جو بے تیغ لڑ رہا تھا؟ اقبال نے 61 ہجری میں عاشور کے روز سید الشہداء کے ہاتھوں پہ ننھے صغیر کو دیکھا تھا جو بے تیغ لڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی تبر نہیں تھا۔ ارے ہاتھ اتنے ننھے تھے، ننھے ہاتھوں میں ایک وقت میں کیا آتا ہے؟ سمجھتی ہوں کہ کوئی بچہ آ کے کھیلتے اپنا ہاتھ نزدیک کرتا ہوگا تو ایک انگلی اس ہاتھ میں آتی ہوگی، چھوٹے سے ہاتھ، مختصر سے ہاتھ، اپنے عمل سے اصغر بیشیر اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ ایمان کہ جو اپنے وقت کے امام کی پکار پہ زیادہ جوش میں آتا ہے، وہ ایمان جو وقت کے امام کی پکار پہ آپ کو گہوارے تک میں رہنے نہیں دیتا۔ سید الشہداء کے گھر کا سب سے کم سن اور لشکر اسلام کا سب سے کبیر سپاہی، حسین کا اصغر
मजलूमियत सैयदुल शुहदा पे एक मोहर है। असगर ना होता तो शायद कहीं ना कहीं कोई बहाना बना लिया जाता कि हुसैन मजलूम नहीं थे। तपते सहरा में खड़ा सैयद मजलूम शशमाहे के पानी के लिए सवाल कर रहा है, हुसैनियत की मजलूमियत पे दलील है। कितनी ज़रूरत है असगर की दीन को, इतनी ज़रूरत है कि जब बहन के पास रह जाना चाहते हैं मदीने में, सैयदुल शुहदा कान में आके कहते हैं, असगर तुम्हारे बगैर मेरी कुर्बानी पूरी नहीं होगी, तुम्हारे बगैर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। कैसा जाबाज सिपाही है सैयदुल शुहदा का, बहन की गोद को छोड़ा है, घर के आराम को छोड़ा है, मुसलसल बाप के साथ सफर में चला है। आज जब आखिरी इस्तगासा बुलंद किया है सैयदुल शुहदा ने करबला के मैदान में, इस सिपाही ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया है। लो मैं महत से lahad की जानिब हिजरत करने लगा हूँ। ऐ माँ, अब मुझे तेरे दूध की एहतियाज नहीं है, अब मैं जन्नत में जाके हूरों से दूध पीऊंगा। ऐ माँ, अब मेरे लिए परेशान ना होना। ऐ माँ, अब असगर प्यास से चौंक के रोएगा नहीं। माँ, अब असगर की रगें नहीं अकड़ेंगी, वो रगें जो प्यास की शिद्दत से तन जाती थी। ऐ माँ, परेशान ना हो जा कि मिसले हाजरा तुम्हें सफा और मरवा पे दौड़ना ना पड़ेगा। गहवारे से असगर का सफर। सुबह से आप शहादत अली असगर सुनती हुई आ रही हैं, सुबह से आप जानती हैं, और इससे पहले से भी किस तरह से सैयदुल शुहदा ने असगर को खैमे से अपनी माँ से लिया है, कैसे एक पार्चे में लपेट के लाए थे। क्या कभी किसी जिंदा को कफन में लिपटा देखा है? ये शशमा हवा के खैमे से कफन में लिपट के आया था। सैयदुल शुहदा जानते थे, लेके तो जा रहा हूँ, वापस ना ला सकूंगा। कि जब कलाम हुसैन को इस तरह कत्ल किया था कि समूह तीर पे असगर की नन्ही गर्दन, जब खून असगर चुल्लू में लेके चेहरे पे सैयदुल शुहदा ने मला था, जब बारगाह रब्बी में फरियाद की थी, कैसा दिल है सैयदुल शुहदा का, कैसा साबिर है मेरा इमाम। कोई और होता तो दिल फट जाता। कितना हौसला है हुसैन का, लेकिन कितना भी हौसला हो हुसैन का, इतना हौसला नहीं है कि असगर को इस हालत में माँ के पास ले जाए। एक कदम खैमे की जानिब बढ़ाते हैं, एक कदम वापस लेते हैं, फिर कदम खैमे की जानिब बढ़ाते हैं और फिर वापस लेते हैं। 7 कदम आगे और पीछे सैयदुल शुहदा रोजे आशूर जो आमाल आप किया करते हैं। मैं नहीं जानती किस तरह से रबाब को असगर का लाशा दिखाया था, अब मैं नहीं जानती माँ की क्या हालत हुई थी, अब मैं नहीं जानती बहनों ने किस तरह से असगर को इस हाल में देखा था। हाँ, मेरे बाप के एक जुमला मक्तल में दर्ज है। एक दफा जब असगर को इस हालत में सैयदुल शुहदा माँ के पास लेके आए, जब माँ के पास लाए, माँ ने शशमाहे को देखा, कहा असगर तेरे जितने भी नहर हुआ करते हैं, अल्लाह अल्लाह, आप जानती है ना कुर्बानी में आम जानवरों को ज़िबा किया जाता है, ऊंट को नहर किया जाता है। हुसैन का शशमा कितना बड़ा था आगे जिसको नहर किया गया। बिलाखिर इम्तिहान असगर खत्म हुआ। खैमों के पीछे एक नन्ही सी lahad बना रहे सैयदुल शुहदा, नन्ही सी lahad खोद के असगर को गाड़ कर शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर। लेकिन असगर की कुर्बानी खत्म हो गई क्या? असगर का जिहाद और हिजरत खत्म हो गया? नहीं, 11 मुहर्रम को काफिलों ने चलना है, नहीं 11 मुहर्रम को सरों को गिना जाना है, 11 मुहर्रम को फौजी अश्किया कहेगी हमने एक शशमाहे को भी मारा था, उसका सर नहीं है। ज़मीन करबल में नेज़े गाड़े जाएंगे, अल्लाह अकबर में नेज़ा करेगा, अल्लाह अकबर नेज़े में सवार होगी,